جناب اسپیکر، آپ کا اور آپ کی طرف سے گورنمنٹ کا بہت شکریہ کہ اپوزیشن کے مطالبے پر آج جوائنٹ سیشن کی یہ ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بڑا اہم موڑ ہے، اور اس کے لیے ہمیں اجتماعی بصیرت، جرأت اور تدبر سے کام لینا ہوگا۔ جناب اسپیکر، ایک طرف کشمیر کی وادی میں کشمیریوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، اور دوسری طرف ایک عیار دشمن جس سے ہمارا واسطہ ہے، اس نے پرسوں پھر 1971 کے بعد پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی، جو کہ ایک سنگین انٹرنیشنل پارلنس میں سنگین جرم ہے، اور 4 کلومیٹر ان کے جہاز اندر آئے اور پھر جلدی سے بم گرا کے وہ واپس چلے گئے۔ جناب اسپیکر، اس کے چند ہی گھنٹوں کے اندر پاکستانی فضائیہ کے شاہینوں نے فوری اور مؤثر کارروائی کی، اور ہندوستان کے 2 جہاز گرا کر 1965 کی جنگ کی یاد تازہ کر دی۔ اور یکایک دلوں کو گرمانے والا وہ نغمہ لبوں پہ آ گیا کہ اے وطن کے سجی دل جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ اسپیکر، یہ انتہائی شاندار کامیابی ہماری بہادر مسلح افواج اور پاک فضائیہ کے افسر اور جوان، پوری قوم کی تحسین کے حقدار ہیں، اور آج میں اور مجھ سمیت پورا یہ پارلیمنٹ ان افسروں کی کارکردگی کے اوپر پوری قوم ان کا فخر سے سر بلند ہو چکا ہے۔ اور جناب اسپیکر، جس جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ ہماری افواج پاکستان اس دھرتی کے چپے چپے کو اس کی حفاظت کریں گے، اور انشاءاللہ پہلے کی طرح کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر جناب اسپیکر، بات مکمل نہیں ہوگی اگر اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی کا ذکر نہ کیا جائے، جو آج قوم کے ہیرو ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ اور یکایک پوری قوم کے آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، پلوامہ میں جو واقعہ ہوا،
پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی، ہم نے کنڈیم کیا، اور مودی سرکار اور نریندر مودی جو کہ ایک وار مونگرر ہے، ٹیررسٹ ہے، کون نہیں جانتا کہ جب وہ ہندوستان کے گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو اس نے ہزاروں مسلمانوں کو وہاں پر شہید کیا تھا، مسلمانوں کے محلوں کو آگ لگا دی گئی تھی، اور دنیا کے ممالک نے اس کا داخلہ بند کیا، اخبارات نے، ٹیلی ویژن نے، کسی نے اس کو بچر کہا، کسی نے اس کو انسانیت کا قاتل کہا۔ یقیناً آج وہ ہندوستان میں اپنے الیکشن کے اس کیمپین میں اس کے نمبرز ڈپ کر گئے ہیں، اور اس نے اس واقعہ کی آڑ میں ایک جنونی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ کشیدگی یہ پہلی بار نہیں ہوئی ہم دو ممالک کے درمیان، اور یہ لڑائی پہلی بار نہیں ہے، پہلے بھی ہم نے جنگیں لڑیں، 3 جنگیں لڑیں، اور اس میں وسائل جھونکے گئے جو کہ دونوں اطراف غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے استعمال ہونے چاہیے تھے، لیکن بدقسمتی سے ایک ہمارا یہ ہمسایہ جس کو پاکستان کبھی اس نے دل سے تسلیم نہیں کیا، گو کہ مرحوم واجپئی جب لاہور آئے تھے تو مینار پاکستان میں وہ یوں گویا ہوئے تھے کہ پاکستان بنتے وقت ہمیں بڑے گھاؤ لگے تھے، مگر آج ہم پاکستان کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ ہندوستان نے اس کے باوجود بھی مودی نے تسلیم نہیں کیا جناب اسپیکر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگیں یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، بالآخر آپ کو ٹیبل پر بیٹھنا پڑتا ہے، ہارنے والے کو بھی اور جیتنے والے کو بھی۔ جناب اسپیکر، مگر یہ تلخ اور بڑی حقیقت ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق اور یون کی اپرووڈ اینڈ اسٹیبلشڈ قراردادوں کے مطابق حل نہ ہوا، تو جس طرح ماضی کے 70 سالوں میں جناب اسپیکر خطے میں دیر پا امن قائم نہ ہو سکا، یہ امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ ہندوستان کو بالآخر کشمیریوں کو ان کا حق دینا پڑے گا، اور اس کے لیے جناب اسپیکر پاکستان کو ان کی بھرپور سفارتی اور سیاسی اور اخلاقی مدد جاری رکھنی چاہیے۔ اگر مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت ہوگی، اگر 20 مہینے کے ایک بچے کی آنکھیں پیلٹ گن سے چھلنی کر دی جائیں گی، اگر کشمیر کے اندر بوڑھے ماں باپ کے جوان بیٹوں کے لاشیں گھسیٹ کر ان کے سامنے لائے جائیں گے، اگر وہاں پر لوگوں کی عزت کو تار تار کیا جائے گا، اور جناب اسپیکر اگر وہاں پر جیپوں کے نیچے لوگوں کو کچل کر سرے بازار ان کی لاشوں کو گھمایا جائے گا، تو پھر مودی کو نہیں دنیا کو یقین کر لینا چاہیے کہ کشمیر میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ بالکل جناب اسپیکر، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ نریندر مودی کا یہ اصرار کہ یہ پاکستان کے
نان اسٹیٹ ایکٹرز یا ایک تنظیم اس میں ملوث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈھونگ ہے. جہاں پر ہم نے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے وہاں پر جناب اسپیکر جو کشمیر میں 70 سال سے اور پچھلے 4-5 سالوں میں جو ظلم اور بربریت کے وہاں پر واقعات ہوئے ہیں, ماؤں اور بیٹیوں کے آنچل پھٹے ہیں اور نوجوانوں کو, بچوں کو شہید کیا گیا, تو کیا اس کے نتیجے میں وہاں پر اپنا پھول پیدا ہونے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کشمیر کی ہر وادی میں برہان الدین وانی اور ڈار پیدا ہوں گے. جناب اسپیکر, اور پھر یہ الزام دینا پاکستان کے اوپر. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو ان ٹو دا پاسٹ. ایشوز تھے کل رات بھی جب بریفنگ سیشن تھا وہاں پر بڑی فرینک ڈسکشن ہوئی جس کا اظہار میں یہاں پر نہیں کر سکتا, لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن پاکستان تو خود جناب اسپیکر ہر قسم کی بربریت کا اور ٹیررزم کا شکار رہا ہے. مجھے بتائیں کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں پر 50,000, پرائم منسٹر نے 70,000 کہا, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, 50,000 یا 70,000 لوگ شہید ہو گئے. وہ کون سا ملک ہے دنیا کا جہاں پر نہ صرف افواج نے, ان کے افسروں اور جوانوں نے, رینجرز نے, پولیس نے, لا انفورسنگ ایجنسیز نے, تاجروں نے, ماؤں نے, بیٹوں نے, بیٹیوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا. اینڈ دین ڈز دس ورلڈ ریکوائر اینی ادر ایویڈنس آف آر کمٹمنٹ ٹورڈز ایریڈیکیٹنگ terrorism from the face of Pakistan? I think there cannot be a bigger manifestation commitment of the people of Pakistan that we want to make this country livable for our future generations, Mr. Speaker. Madam Speaker, اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کے ساتھ, دنیا کے ساتھ جو وعدے وعید کیے تھے کہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کی خواہش کے مطابق ان کو حق خود ارادی دیا جائے گا, لیٹ پرائم منسٹر لیاقت علی خان کے ساتھ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, لوک سبھا میں سٹیٹمنٹس ہیں جواہر لال نہرو کے. بھارت نے ان تمام وعدوں کو پسے پش ڈال دیا اور ایک ایک وعدے کی خلاف ورزی کی, اور اس کے بدلے میں کشمیر کے اندر خون بہتا رہا اور عالمی طاقتیں خاموش تماشائی بنی رہی. میں یہاں پر کوئی تنقیدی پہلو کو اجاگر نہیں کرنا چاہتا, لیکن صرف ایک سٹارک کمپیرزن آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس کے بارے میں ماضی قریب میں بھی اسی ہاؤس میں آپ کی خدمت میں یہ گزارشات کی تھی کہ یہ تاریخ کا کیسا جبر ہے کہ ایک طرف مشرقی تیمور کو عالمی طاقتیں مذہبی بنیادوں پر انڈونیشیا سے علیحدہ کر کے ان کو آزادی دلواتی ہیں, آزادی کے نام پر, اور اسی طریقے سے مذہبی بنیادوں پر جنوبی سوڈان کو آزاد ریاست بنا دیا جاتا ہے. یہ چونکہ
might is right, اور اس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا. مگر جب مسلمانوں کی آزادی کی بات آتی ہے تو پھر عالمی طاقتیں خاموش رہتی ہیں. بوسنیا کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہاں پر کس طرح مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی, کس طرح ہزاروں مسلمانوں کو بوسنیا میں شہید کیا گیا, کس طرح ہزاروں خواتین کے سہاگ اجاڑے گئے, کس طرح وہاں پر بچوں اور بیٹیوں کو یتیم کیا گیا, کس طرح وہاں پر اجتماعی قبریں بنی. مگر عالمی ضمیر سویا ہوا تھا. تا وقت کہ پوری دنیا میں جب شور اٹھا تو پھر مجبوراً اتنا انسانی ٹریجڈی کے بعد بوسنیا کو آزادی دی گئی, اور وہ ملوسیوچ اور اس کے کرندے دن دناتے پھرتے رہے کئی سال, کسی نے ان کو نہیں پوچھا. اسی طرح جناب اسپیکر, فلسطین کی بھی صورتحال کشمیر سے مختلف نہیں ہے. وہاں پر بھی 1948 سے ان فلسطینیوں کو گھروں سے نکال دیا گیا, ہزاروں فلسطینی شہید کیے گئے, ہزاروں فلسطینی آج اپاہج ہیں. اور چونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اسرائیل کا اتنا انفلوئنس ہے کہ تمام دنیا کے وعدے وعید وہ بالکل ہوا ہو گئے. حتیٰ کہ اوسلو ایکارڈ, اس کی یہ بھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی عرفات اور بیگن کے درمیان, کہ اس کی بھی دھجیاں بکھیر دی گئی. اور جناب اسپیکر, کاسا بلانکا سے لے کر اور کوالالمپور تک اسلامی بلاک بے بسی کا مجسمہ بنا رہا. یہ ہے وہ اسٹاک کمپیریزن, یہ ہے وہ تلخ حقائق جناب اسپیکر جو کہ آج مجبور کر رہے ہیں کشمیر کے اندر نوجوانوں کو کہ وہ اپنی آزادی اور اپنی فریڈم کے لیے وہ ہتھیار اٹھائیں. اور اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا یہ ہندوستان کی درینہ, یہ اس کی اسٹریٹجی تھی, اور اس کی ہمیشہ یہی اس کی ترکیب رہی. اور خاص طور پر الیکشن میں جناب اسپیکر ہندوستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسی طرح کا ناٹک رچاتی ہے. میں جناب اسپیکر یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم نے, پاکستان نے, جو اس کی ذمہ داری اخلاقی ذمہ داری ہے, مذہبی ذمہ داری ہے, سیاسی ذمہ داری ہے, کہ اگر ہم نے نہتے کشمیریوں کی بھرپور, ماضی میں بھی کرتے رہے, بھرپور سیاسی اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک اور مورل سپورٹ کرنی ہے, تو سب سے پہلے ہمیں اپنی صفیں درست کرنا ہوں گی. اگر ہم نے دنیا کے انٹرنیشنل سینٹرز میں کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور وہاں پر جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے مؤثر آواز اٹھانی ہے, تو ہمیں پہلے پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم بنانا ہوگا. اگر ہم نے کہ اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں, beggars can't be choosers, Mr. Speaker, sir. This is a time-tested formula. اور یہاں پر بغیر کسی حوالے سے بھی تنقیدی پہلو کو اجاگر کیے ہوئے, حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر, 70 سال میں جتنی بھی گورنمنٹس آئیں, ہم نے
قومی جو ہمارے معدنی وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. We have great human minds. This parliament is full of ingenious people. Politicians ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ایکسپرٹس ہیں اور پروفیشنلز ہیں. پورے ملک کے طول عرض میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بڑے جری ہیں. وہ پاکستان کی خدمت کے لیے اپنی جانیں لڑانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو عظیم بنانا چاہتے ہیں. مگر ہم نے اپنے، چاہے ہمارے نیچرل ریسورسز ہوں، چاہے ہمارے ہیومن ریسورسز کی ان کی ٹیوننگ ہو، ان کی ٹریننگ ہو، ہم نے اس کے اوپر کم توجہ دی اور گرانٹس اور قرضوں اور لونز کے اوپر بے پناہ انحصار کیا. تو پھر جناب اسپیکر ڈو مور کیوں نہ ہوتا اور احکامات کی تکمیل کے لیے ہمیں پھر کیوں نہ کہا جاتا، جو کہ آج بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں سے ہماری ایک کلچر کا حصہ بن گیا ہے. تو جناب اسپیکر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے کشمیر ہی نہیں، اگر ہم نے پاکستان کو اس صورت میں لے کے آنا ہے کہ وی آر کاؤنٹڈ ایز اے اسٹرانگ وائبرنٹ آنریبل سوسائٹی اینڈ اے کنٹری، تو اس کے لیے پھر ہمیں اپنے ماضی کے جو ہمارے وتیرے ان کو بدلنا ہوگا اور پھر محنت، امانت اور دیانت کو اپنا شعار